السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ انتخابات کے بعد بھارت جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعات کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب جاوید فاروقی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمایا خالد کیوم صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب آغا صاحب۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آج عید تھی، کیسا رہا فاروقی صاحب عید؟ آپ کی کیسی گزری عید اور آپ نے کیسا آج سیلیبریٹ کیا عید کو؟ عید بٹ صاحب بہت اچھی گزری عید۔ زیادہ تو یہ بچوں کی دلچسپی اس عید میں یہ ہوتی ہے کہ عید قربان ہوتی، تو اس پہ یہ ہے کہ جانور آپ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بچوں کی ایک وابستگی بن جاتی ہے۔ تو اس بار جانور خریدے تو بچے ان کے ساتھ جو ہیں کافی زیادہ کلوز ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حسب روایت جیسے صبح اٹھتے ہیں اور عید کی نماز یہ ایک دن چڑھتا ہے، لیکن اس بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور میں ایک خاصا ایک ماحول جو ہے وہ بہتر نظر آیا ہے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی، اور کافی ایک نیٹ اینڈ کلین لاہور دیکھنے کو ملا ہے۔ لوگوں کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک لوگ اسے اڈاپٹ نہ کریں۔ رولز اینڈ ریگولیشنز لانے سے ہی صرف جو ہے وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی چیز کو منوا لیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے ہی سارا کچھ کیا جائے۔ اب آہستہ آہستہ ہمارے اہل لاہور جو ہیں ان کی ایک عادت ڈیولپ ہو رہی ہے ستھرا رہنے کی اور ایک صفائی ستھرائی کی، تو یہ عید پر یہ ایک مجھے اچھی خوشگوار چیز لگی ہے۔ آپ بتائیں آپ نے کیسی گزاری ہے اور کتنے بکرے شکرے آپ نے ذبح کیے؟ نہیں، میں تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا، حالانکہ آپ تو شاید ڈسکے سے براہ راست آ رہے ہیں۔ لاہور میں تو ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بہت بہتر انداز سے ڈیل کی جا رہی ہیں۔ اس طرح جیسے جاوید فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ اس عید قربان کے اوپر ہمیں لاہور شہر میں علائشوں کا اور اس طرح سے وہ سین دیکھنے کو نہیں ملا جو کسی دور میں، یعنی عثمان بزدار کے دور میں نام لے لیتا ہوں، ہمیں شہر کے اندر باقاعدہ ڈھیر جو ہیں گند کے وہ دکھائی دیتے تھے۔ اب بہت صفائی ستھرائی ہمیں دکھائی دی۔ دسکے میں کیا حالات ہے؟ وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے یا وہاں پر ذرا توجہ کم ہے؟ دیکھیے کہ میں نے نماز عید جو ہے وہ ڈسکا کے ساتھ یہ گاؤں ہے، وہاں پر میں اپنے گاؤں میں ادا کی، گاؤں کا نام لینا آپ بیلو مہار، اور وہاں پر دیکھیے کہ بڑے اس موقع پر عید کے موقع پر لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ وہاں پر ہمارے پنجاب کے جو بیوروکریٹ ہیں، ایک ڈاکٹر احتشام جو ہیں وہ پنجاب کے سیکٹری سکولز ہیں، وہ بھی ہمارے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی کئی سالوں بعد جو ہے وہاں نماز عید پر ملاقات ہوئی۔ پھر میں ڈسکا شہر گیا، وہاں خاص طور پر میں نے دیکھا کہ صفائی ستھرائی کے جس طرح انتظامات یہاں لاہور میں ہوئے ہیں اسی طرح کے انتظامات ہمیں ڈسکا میں، وہاں پر ڈسکا شہر میں، ڈسکا کے گرد و نواح میں جو ہے وہ نظر آئے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو صفائی ستھرائی کا پروگرام ہے اس کے جو انچارج ہیں وہ پنجاب کے وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق، اور ہمارا جو ڈسکا کا حلقہ ہے وہ بھی آپ کے علاقے سے، ذیشان رفیق صاحب وہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور منسٹر بنے ہیں۔ تو اسی طرح وہاں پر پھر میں سمڑیال گیا، سمڑیال میں بھی اسی طرح انتظامات تھے، سیالکوٹ شہر میں بھی اسی طرح صفائی ستھرائی کے اچھے اور معیاری جو ہیں انتظامات ہیں۔ اور ایک جو آپ نے بات کی عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے، سابق وزیر اللہ صاحب کے حوالے سے، وہ 4.5 سال کے دوران لاہور شہر سے کوڑا اٹھانے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ ناکام رہی، اور یہاں پر اس کے بعد پھر جو نگران حکومت آئی اور اس کے بعد جو منتخبہ حکومت آئی ہے، اس حکومت کے دور میں آ کر لاہور میں ایک صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لاہور شہر میں جو صفائی ستھرائی کا جو نظام تھا وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں یہاں پر ایک معیاری جو نظام ہے وہ وضع کیا گیا۔ بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو یہاں پر جو ترک کمپنیاں جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کا کام کر رہی تھی، صفائی ستھرائی کا لاہور کا، ان کو بھی جہاں سے جو ہے وہ جانے پر مجبور کیا، حتیٰ کہ ان کی جو مشینری تھی
اس پر بھی جو ہے وہ ویسے چیز صاحب آپ نے بھی ایک بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی ویسے تو وہ 4.5 سال نہیں 3.25 کی تھی لیکن پنجاب کے اندر، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی آپ نے کہا کہ وہ لاہور شہر میں انہوں نے گند ڈال دیا، ویسے آغا صاحب پی ٹی آئی نے تو پوری سیاست میں نہیں کچھ اس طرح کا سین پلے کر دیا؟ بہت شکریہ. دیکھیں بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. گند نے گند ہی ڈالنا تھا نا، اور اس کے بعد تھا کیا ڈالنے کے لیے یہ بتائیے. اور جو بات کی ہے ابھی خالد بھائی نے، اس کو میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. میں وہ سین کبھی نہیں بھولوں گا جبکہ آپ کی جو ترکی ہے، جو ہمارا ایک بہت دوست ملک ہے، جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو چاہے وہ کچھ ہو، یعنی کہ اس کے جو یہاں پہ ورکرز تھے ان کو قمیضیں کروا کے، جس طرح کا مارچ پاسٹ پولیس نے کروایا تھا اور وہ کمروں سے نکال کے دھکیل کے رات کو کھڑا کیا تھا، وہ سین آپ کے یعنی کہ ایک دھبا ہے پی ٹی آئی کے چہرے پہ، وہ جو نہ وہ کبھی دور کر سکتی ہے. کیونکہ ترکی تو سمجھتا تھا کہ پاکستانی قوم ایسی نہیں ہے اور یہ پاکستانی قوم نہیں کر سکتی ہے. لیکن میں ان زمانے میں، ان دنوں میں میں ترکی میں تھا، اور جو وہاں پہ جو اس کے میڈیا کا رسپانس آیا تھا نا، وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کتنا انفارچونیٹ تھا. اور جہاں تک بات ہے گند کی، ان کا گند تو آج تک چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سیاست میں جو گند ڈالنے کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راہ ڈال دی ہے، وہ تو آج بھی اس سے پیچھے نہیں جا رہے ہیں. یہ گند آپ نے، میں نے، فاروقی صاحب نے، خالد صاحب نے ہی صاف کرنا ہے، وہ تو ڈالتے رہیں گے. یہ ایز اے جرنلسٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا گند ان کا منہ سے نکلا ہوا رپورٹ کریں اور کتنا ہم اس کو اگل دیں. چلیں اس پر تو بات کرتے ہیں. آج پھر جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے پھر ایک بیان دیا. لیکن آغا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے ایک دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں جو انہوں نے گفتگو کیا اس کے جو میرے پاس اس وقت نیوز ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ انتخابات کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جعلی فلیگ آپریشنز وغیرہ کیے جا رہے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ عوام کو اس سے مکمل آگاہی ہو سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بعد بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے. ہماری جتنے بھی آپ کسی ایجنسیز ہیں ان کے کہ فالس فلیگ شروع کرنے لگا ہے بھارت کہ، یعنی کہ وہ ایک پلوامہ واقعہ اٹیک کر آئے گا اور اس کے بعد ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دے گا. اور جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سسٹم ہے جو اس کو فالو کر رہا ہے چیزوں کو، ایک ان کا اکاؤنٹ ہے بابا بنارس کے نام سے. بابا بنارس کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہر وقت ہرزہ سرائی کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک ٹپس بھی چھوڑتا جاتا ہے اپنے فالوورز کے لیے کہ آپ پاکستان کے خلاف کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو سارا جو فالس فلیگ کی پلاننگ انڈیا کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں. ان میں سے ایک ریزن شاید پاسبل یہ ہے کہ وہ فالس فلیگ کے نام کے اوپر پاکستان کے اوپر مزید پریشر بلڈ کرنا چاہ رہا ہے، اور ایسے فالس فلیگ جو کہ جیسے پلوامہ میں کیے تھے اب وہ انڈیا وہاں پہ کرے گا اور ذمہ داری پاکستان پہ لگا دے گا، اور وہ ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر لے گا پاکستان کو اور کوشش کرے گا کہ وہ انٹرنیشنلی انڈرمائن کر دیں. لیکن بہرحال ہماری جو ایجنسیاں ہیں اور ہماری جو افواج ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. جس نے میں نے بتایا کہ اگر وہ بابا بنارس پہ نظر رکھ سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے. آپ نے پلوامہ کا ذکر کیا تو پلوامہ کے حوالے سے میں جن دنوں میں یہ انتخابات ہو رہے تھے بھارت کے اندر، تو اس حوالے سے یوٹیوب کے اوپر میں دیکھ رہا تھا ان کے اپنے بہت سارے یوٹیوبرز ایسے تھے اور ان کے اپنے بہت سارے پولیٹیشنز ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پلوامہ جو ہے وہ ایکچولی مودی صاحب نے خود کروایا تھا. دیکھیں اس کے بعد ان کے جو گورنر رہے ہیں اس کے منہ سے نکلا ہے کہ اٹ واز آل پلان فالس فلیگ. اس لیے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ پورا پلان کرتے ہیں اور ذمہ داری آپ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں. اور اس میں جو بعد میں جو ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو انڈیپینڈنٹ اپنا میڈیا ہے انڈیا کا، اس نے تو یہ الزام لگایا نا کہ مودی نے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے، ڈومیسٹک گینز کے لیے اوور 90 پیپل جو ہے وہ ابار فوج کے مروا دیے اور ان کو جو ہے وہ یعنی کہ آپ کے جلا کے رکھ دیا، اور صرف مودی کا ٹارگٹ تھا وہاں سے اس نے پولیٹیکل گین کرنا تھا. اور یہ بات تو اب یعنی کہ روشن کی طرح آیا ہے کہ پلوامہ میں مودی ایکسٹریملی ایکسپوزڈ ہوا اور ساتھ اس کا جو گودی میڈیا ہے وہ بھی ایکسپوز ہوا. لیکن انفارچونیٹلی آپ کہیں کہ ہم اس طرح فالو نہیں کرتے ہیں ہمارا میڈیا انڈیا کی چیزوں کو. ایک دفعہ جسے آپ نے بات کر رہے ہیں، کاش یہ جو آپ کی یعنی کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ میڈیا میں بھی کبھی نظر آئیں. پرائیویٹ میڈیا ہمارا شائع ہے انڈیا میں بات کرنے کے لیے، اور اس لیے پلوامہ جیسا فالس فلیگ بھی
وقت کے ساتھ ساتھ بھولتے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے انڈیا نے پلان کیا تھا. خالد کیوب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھارت جو ہے یہ آخر اس طرح کی شرارتوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ اب دیکھیے کہ جب سے مودی سرکار آئی ہے تب سے ان شرارتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اب پھر ایک دفعہ چاہے وہ اوورال وہ اتنی سیٹیں نہیں لے کے جا سکے جتنی وہ توقع کر رہے تھے یا جتنا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود وزیر اعظم تو وہی ہیں، چاہے وہ ایک کولیشن میں ہیں، تو وہ جیسے ہی وہ آئے ہیں اس کے بعد پھر شرارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیے اب مودی کے دوبارہ وزیر اعظم بننے سے جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے، اور آپ کو اس طرح کی شرارتیں جو ہیں بھارتی حکومت کی طرف سے، انڈین فورسز کی طرف سے آپ کو پہلے سے ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر مودی کو جس قسم کے نتائج ملے ہیں اس سے ایک کمزور حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور وہ جو ان کے اندرونی جو ان کا پریشر ہوگا اس کا جس طرح اندرونی طور پر دباؤ کا شکار ہوگا جب بھی مودی اور موجودہ حکومت، تو وہ یقیناً پاکستان کے ساتھ جو ہیں اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ پیدا کریں گے. اور دیکھیے کہ مودی کا دوبارہ وزیر اعظم بننا جو ہے اس خطے کے لیے، اس پورے ریجن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ خطرے سے کم نہیں بلکہ زیادہ خطرہ اس لیے ہے کہ اندرونی طور پر اب وہ ایک دباؤ میں رہنے والی حکومت جو ہے وہ رہے گی، اور اندرونی پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ یقیناً پاکستان پر جو ہے بارڈر پر جو ہے وہ کشیدگی کی صورتحال جو ہے اس کو جنم دیں گے، اس کو بڑھائیں گے تاکہ ان کا اندرونی طور پر جو پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ کم ہو سکے. جاوید فروغی صاحب یہ دیکھیے جیسے ہی مودی نے اپنا حلف اٹھایا تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے مبارکباد دی، میاں نواز شریف صاحب نے مبارکباد دی، یعنی ہماری طرف سے جو جیسچر گیا وہ جیسچر یہ تھا کہ چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے، ہماری حکومت کی طرف سے یہ جیسچر گیا. ادھر سے آگے سے رسپانس کیا آ رہا ہے؟ یہ تو بڑا افسوسناک ہے. دیکھیں بٹ صاحب، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اگر ہم پچھلے ایک سال کی سیاست اٹھا کر دیکھ لیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کہنے کو تو وہ ایک طویل 70 سال کی 75 سال کی جمہوریت کا وہاں پر ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کے میں جو ہے وہ ہمیں جمہوریت کو کئی بار وہ دھچکا لگا ہے، ڈی ٹریک ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک انتہائی میچور لیڈرشپ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے انتخابات دیکھ لیں اور انڈیا کے انتخابات دیکھ لیں. پاکستان کے انتخابات کے اندر پاکستان کی چاروں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان کے منشور اٹھا کر دیکھیں، ان میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے رکھنے کے خواہاں ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا یہی ایجنڈا دیا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسا ہمیشہ بلکہ ماضی میں انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا. لیکن دوسری طرف اچھا پھر الیکشن کمپین میں بھی آپ کو پوری الیکشن کمپین کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اپنے کسی ہمسائے کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے آپ نے نہیں سنا. لیکن اس کے پیرلل انڈین آپ کیمپین دیکھیں، وہاں پر مودی صاحب نے ہر چیز جو ہے اپنی الیکشن کمپین میں جھونکی، اور پاکستان دشمنی ان کی الیکشن کمپین کا ایک بڑا نقطہ تھا. بالکل ٹھیک بات. جس میں بعض جگہوں پر انہوں نے سفارتی آداب بھی اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے. یعنی جب وہ پاکستان دورے پر آئے تھے، میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے انہیں بلایا، اور وہ ایک بہت بڑا ایک سفارتی بریک تھرو تھا. اچھا، میاں صاحب کی اس خلوص کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں جناب پاکستان ایسے چلا گیا اور ویسے چلا گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ انہوں نے ان تمام سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اپنے، اور کس کے لیے؟ صرف اتنا کہ ایک کلیپ لینے کے لیے اور لوگوں کی توجہ لینے کے لیے. لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اگر یہ چیزیں، ان چیزوں کی وہاں پر کنزپشن ہوتی، لوگوں کے اندر قبولیت ہوتی، تو مودی الیکشن ہارتے نہ. مودی یہ الیکشن ہارے ہیں. مودی کو اس الیکشن میں ان کی اپنی پارٹی سمپل میجورٹی لے سکی. دیکھیں ان کی پارٹی جو ہے بہرحال وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکی، سمپل میجورٹی تو وہاں پر کوئی بھی پارٹی نہیں لے سکی، لیکن مودی کی پارٹی جو ہے بہرحال وہاں پر وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ہے. بٹ صاحب لیکن اس کے بعد وہ ایک پریشر میں ہے، انڈر پریشر ہے. اس انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے وہ ایک ڈیسپریشن میں بھی ہے. اس ڈیسپریشن میں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشن وغیرہ کریں گے، یہ اس قسم کی ان سے بالکل بعید نہیں ہے ایسی حرکتیں. وہ اپنی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اصل ایشوز کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے، دیکھیں یہ ایک ریئیکشن آیا ہے ان کی 10 سال کی گورننس کے اوپر لوگوں کا،
اور لوگوں نے ان پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے. اگر پہلے سے کم سیٹیں ہیں تو یہ عدم اعتماد کا اظہار ہے. آپ جی بالکل ٹھیک ہے وزیر اعظم بن گئے ہیں لیکن وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکے. اس سے پچھلا الیکشن جو تھا اس میں وہ سنگل پارٹی تھے اور وہ اپنے بڑے آرام سے حکومت بنا. اب تو وہ 400 پار کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن 400 پار کیا وہ اپنی پارٹی کو بھی سادہ اکثریت نہیں دلوا سکے. سو بہت پیچھے گئی ہے بات. یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر ایک ڈیسپریشن لا رہی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ دوبارہ لوگوں کے اندر ایک توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں کے عوام بھی جو ہے وہ بھی ان کھیل تماشوں کو جانتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ آغا صاحب وہاں پر جو چونکہ مودی سرکار کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں. پہلے تو ان کے پاس وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ سمپل میجورٹی رکھتے تھے. اس وقت ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے. وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر چلنے پر پابند ہے. تو دیگر سیاسی جماعتوں کی قیادت شاید میرا خیال ان کو اس طرح کی چیزوں سے روکنے میں کامیاب ہو جائے. اس طرح کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں اس لیے امید نہیں کرتا ہوں کہ بیسکلی اس کی ساری جو پارٹیز اس کے ساتھ ہیں وہ ساری کی ساری ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں. وہ آر ایس ایس کی ہی کوک سے جنم لی ہوئی مختلف پارٹیز ہیں. اوکے. لوکلائزڈ ہیں، کچھ پروونشل ہیں یعنی کہ جو ہم یونینز کہتے ہیں یعنی کہ وہاں تو پروونس نہیں ہے لیکن وہ آر ایس ایس کی ہی اس سے گود سے نکلے. تو ان کا جو دیکھیں آپ نے بھی بات کی فاروق صاحب بڑی پیاری کہ ہماری جو پارٹیز کا پولیٹیکل ایجنڈا میں ہے ہی نہیں اپنا انڈین دشمنی. وہاں پہ تو کوئی بھی الیکشن لڑا گیا ہے پچھلے اگر آپ 75 سال میں بھی کہہ لیں گے 60 سال میں کہہ لیں اس میں پاکستان دشمنی جو ہے مین ایک فوکل پوائنٹ رہا ہے. ایون چاہے وہ کانگریس ہو چاہے اس سے پہلے اکالی دل ہو اور بی جے پی تو بہت بعد میں مین پاپولر پارٹیز میں آئی ہے لیکن ہمیشہ ان کے الیکشن پاکستان دشمنی پہ جیتے جاتے تھے. لاسٹ جو 2 الیکشن جیتے گئے ہیں پاکستانی دشمنی کے ساتھ انہوں نے ایڈ ان کر دیا ایک پروڈکٹ اور وہ تھی مسلمان کی دشمنی. تو اس پہ مودی دیکھیں نا یہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں ہم جو مرضی کہیں یہ 15 سال مودی اب پورے کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندو ایکسٹریمزم ہے وہ وہاں پہ کتنا سٹرونگ ہے. اور آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے قائد محمد علی جناح کو جا کے مزار کو چومنا چاہیے کہ اس زمانے کا جو ویژن تھا. ہمیں تو بہت لوگوں نے یہ ٹرک کی پتی کے پیچھے لگائی رکھا 50-60 سال کہ جی یہ تو 2 قومی نظریہ چاہیے ہی نہیں تھا. پاکستان کی ضرورت کیا تھی دونوں اکٹھے رہ سکتے تھے. لیکن چاہے 1932 کے الیکشن ہو چاہے اس کے بعد مودی کا ٹائم ہو یہ بات تو یہ ہے کہ دشمنی صرف اور صرف ٹارگٹ کیا ہوتا ہے مسلمان اور اسی مسلمان دشمنی پہ ہی تیسری دفعہ جو ہے ایکسٹریمسٹ پارٹی جیت کے آئی اور انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. خالد حکیم صاحب آج ملائیشیا کے وزیر اعظم نے فون کیا اور ان کے ساتھ بات ہوئی ہے پرائم منسٹر پاکستان کی اور انہوں نے دعوت قبول کی ہے ملائیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی. اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں میرا خیال تجارتی جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑھے گا. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ دیکھیے کہ ملائیشیا جو ہے وہ ایک بڑی مسلم اکنامک پاور بن چکی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے اب وہ 230 ارب ڈالر سے بڑھ چکی ہے اور ان کے جو ریزرو ہیں فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 115 ارب ڈالر تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان 2008 میں ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی دونوں حکومتوں کے درمیان ہو چکا ہے. تو اب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اس موقع پر دونوں اطراف سے عید الاضحیٰ پر مبارکباد کا بھی جو ہے وہ تبادلہ ہوا اور وزیر اعظم پاکستان نے ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی. اس سے یقیناً دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف تجارت بڑھے گی ٹریڈ بڑھے گی بلکہ اس کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف جب سے دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں تو وہ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے مشن پر چل رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے دورے پر گئے وزیر اعظم بننے کے بعد اور وہاں سے سرمایہ کاری لائے. وہ یو اے ای کے دورے پر گئے وہاں 10 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے گئے اور وہ چین کے دورے پر گئے اور وہاں پر چینی کمپنیوں کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے کامیاب پیش رفت ہوئی مذاکرات ہوئے. اور اسی طرح اب ان کا رخ جو ہے وہ لگتا ہے کہ ملائیشیا جو ایک اکنامک پاور بن چکی ہے اس ریجن کے اندر اور پورا جو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے
बट साहब इसमें वो 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर जो है वो बन चुकी है और $450 अरब तक उनकी जो है वो इकानमी है, और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने का बड़ी एक स्पेस मौजूद है, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त उनको भी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि $4 अरब से ज़्यादा तक जो है हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। और हमारा आप जानते हैं कि पाम ऑयल जो है अब वो वहाँ से मलेशिया से जो है अब वो हम इंपोर्ट करते हैं, और दीगर कई अग़ज़ाई अजनास जो हैं वो भी वहाँ से आती हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से भी जो ज़राअत से तल्लुक़ रखने वाली जो ज़राअत के हवाले से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें राइस है और दीगर अशिया है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, हमारी मैन पावर पाकिस्तान से वहाँ मलेशिया में एक्सपोर्ट होती है, हमारे बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नौजवान वहाँ की यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तलीम है। और वहाँ मैं आपको बताऊं कि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी का हमने दौरा किया, और वहाँ पर जो है वो यहाँ डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं उनके नाम से वहाँ पर एक डिपार्टमेंट जो है वो बना हुआ था। और इस तरह यहाँ पर जो है अब वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अपने कैंपसेस जो हैं वो खोलने पर गौर कर रही हैं। जी चेशा साहब, इस पर मजीद बात करेंगे, फिलहाल ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक। तमाम अहले ईमान वालों को मेरी और प्रोग्राम सजते की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। गर्मी सर्दी आपको पता है पेशावर में जब तक कढ़ाई और टिक्के ना हो तो वो ईद नहीं होती। तो वो जो सीखें थी उसमें एक बोटी और एक चर्बी, एक बोटी और एक चर्बी। तो मैंने अपने होस्ट से कहा कि जी कोई सब्जी है, अगर सब्जी है तो आप मुझे दे दे। बहनें जो हैं वो दुबई में बेस्ड हैं। अच्छा, एक दिन पहले ईद हो जाती है उनकी तो हो जाती है, लेकिन उनकी छुट्टियों पर डिपेंड करता है। अक्सर एक दिन पहले हो जाती है। पेशावर में अब जरा हालात कंट्रोल हो गए, पिछली चंद ईदें हमने आप लोगों के साथ ही मनाई है। ये हाली इलेक्शन में बेंच समर लॉस्ट, तो ये फूलों का गुलदस्ता लेके जो इनके मद्दे मुकाबिल पीटीए के कैंडिडेट थे मीना गुल अफरीदी साहब, उनके घर गई और फूलों का गुलदस्ता दिया। तो ईद पे भी ये ईद प्लेजेंट्री से एक्सचेंज होती है? नहीं, व्हाट्सएप पे हो जाती है। ईद की सबसे खूबसूरत है बड़ी ईद की जो खुशी होती है ना कि आप सारा गोश्त इकट्ठा करते हो, फिर उसे वॉश करते हो, फिर उसके शॉपर बनाते हो, खाला का, पुप्पो का। जिस तरह अल्लाह ताला ने एक ये किया कि इस तरह हिस्से बनाएं, अपने रिश्तेदारों को भी दें, कम प्रिविलेज लोगों को दें, ये एक हमारे लिए एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ भी मिलके वो लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी हम जो कर सकते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रसूल बख्श डायरी। मेरी जानिब से और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। आइए अहद करें कि ये ईद अपनों के साथ मनाएं और उन ज़रूरतमंदों के साथ मनाएं। किसी भी ख्वाब को पूरा करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। उसकी जुस्तजू में दिन रात अनथक मेहनत ही हमें उसे पूरा करने के करीब ले जाती है। अब वक्त है उन ख्वाबों को पूरा करने का। वो ख्वाब जो हमने देखे थे, आज हम सब मिलकर दोबारा अपने पांव पर खड़े हो रहे हैं, एक नए दौर की तरफ, एक रोशन और सरसब्ज मुस्तकबिल की तरफ। वो ख्वाब सभी होंगे पूरे। किसी भी कौम के लिए सबसे फख्र की बात उसकी खुद मुख्तारी है, और उसको हासिल करने की जुस्तजू ही हर गांव, हर शहर, हर घर को एक दूसरे से जोड़ती है। मुश्किलात से लड़ते हुए जिंदा दिल कौमें ही रोशन तारीख बनाती हैं।
और तुम ही कल। बस अब नहीं रुकना, अब नहीं थकना, आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाने की लगन के साथ, आगे बढ़ जाने की तड़प के साथ, एक मकसद, एक ख्वाब और उसकी एक ही ताबीर के साथ, एक रोशन पाकिस्तान, रोशन पंजाब के साथ। 100 दिन तरक्की के, 100 दिन सेहत के, 100 दिन तहफ़्फ़ुज़ के, 100 दिन तालीम के, 100 दिन अमल के। क्योंकि ख्वाब तो सब देखते हैं, पर हमने सच कर दिखाया। एक ख्वाब, एक अज़्म, पुरअमन और एक महफूज पाकिस्तान। वेलकम बैक। जावेद फरूकी साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता, एक दोस्ती का रिश्ता, एक बरादराना ताल्लुकात का रिश्ता, इसकी बुनियाद तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी ज़िंदगी में रखी थी। उसके बाद हमने देखा बहुत से उतार चढ़ाव आए, आजकल फिर थोड़ी सी कोई दूरी, कोई नज़दीकी, इस तरह का एक सिलसिला जारी है। क्या है सारा मामला? आप तो दोनों जमातों को बड़ा करीब से देखते हैं, जानते हैं, कवर करते हैं, ज़रा प्लीज़ बताइए। देखिए, बातें वही हैं भट्ट साहब जो किसी मखलूत हुकूमत के अंदर होती हैं। वो गिले शिकवे के इन चीज़ों पर हमें एतमाद में नहीं लिया, हमारे ये मुतालबात नहीं पूरे किए, वो दूसरी तरफ से भी गिले शिकवे आ जाते हैं। सो ये एक रिवायती सा एक है, ये जो सिलसिला चला है, इसमें पीपल्स पार्टी का ये गिला है कि उन्हें बजट बनाने के हवाले से जो बजट तजावीज़ जब ली जा रही थी तो उस वक्त हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे पूछा नहीं गया। हमसे भी पूछा जाता, ख़ास तौर पर PSDP की तश्कील जो है उसमें हमारे जो दो सूबे हैं सिंध और बलूचिस्तान, उनकी सिफारिशात नहीं ली गई। ये एक उनकी तरफ से है। दूसरा कुछ ये भी है कि वो कहते हैं कि पंजाब के अंदर जो है हमारे साथ वादा किया गया था कि आपको यहाँ पॉलिटिकल स्पेस दिया जाएगा और दोबारा से एक काम करने का माहौल ताकि बने पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा पंजाब के अंदर वापसी के हवाले से। ये उनके कुछ शिकवे हैं। इस पर दोनों पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो इकट्ठी हो गई है। पिछले दिनों यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट जो हैं उनके यहाँ ये एक बैठक हुई है जिसमें दोनों तरफ से सीनियर लीडर्स जो हैं वो शरीक हुए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी आज इस हवाले से बात की है, बड़ी खुलकर बात की है। आज चेयरमैन सेनेट ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने भी बात की है कि हम जो एक तहरीरी मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद चाहते हैं। बिलावल साहब ये चाहते हैं। तो राणा साहब ने इसके ऊपर जो कमेंट किया है उन्होंने तो उसमें से मैं समझता हूँ कि जो लोग इसमें से बहुत कुछ बरामद करना चाहते हैं वो उस सारी चीज़ को डिफ्यूज़ किया उनकी स्टेटमेंट ने। और राणा सनाउल्लाह जिस किस्म की उनकी शख्सियत है, उन्हें जब मरकज़ में ले जाया गया तो यही थी एक उनका मकसद भी उन्हें ले जाने का यही था कि वहाँ पर एक सियासी मुशीर हैं वो, और वो सियासत ही कर रहे हैं और सियासी मुशावरत ही कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा जी कि कोई चक्कर ही नहीं है, ये बजट जो है, जो स्पीच हुई है, ये बजट तजावीज़ है, इसके ऊपर अभी बहस होगी और वो बहस और मंजूरी के दरमियान जो पीरियड है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें भी होंगी, तजावीज़ भी, वही मुशावरत का टाइम है और उसमें हम मुशावरत कंप्लीट कर लेंगे। और बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा है, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का कोई भी हम गिला नहीं जो है वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे और तमाम उन्हें बिल्कुल ऑन बोर्ड किया जाएगा। और सो ये एक बात है जिसमें से बहुत कुछ जो है वो कोशिश की जा रही है कि ये जो मुखालिफिन हैं, सियासी मुखालिफिन हैं, उनको इस हवाले से मायूसी का सामना होगा। आज राणा साहब की स्टेटमेंट ने उन्हें खासा मायूस किया है, मतलब। लेकिन ये जावेद फरूकी साहब, बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात से स्पेस मांग रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज है ना इस वक्त। बेशक वो हालात की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एक सियासी जमात जब इलेक्शन में जाती है, जब से ये दोनों सियासी जमातें गईं तो उन्होंने एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन का टेस्ट किया ना। हालांकि साहब, मैं आपसे भी इस हवाले से आपकी भी इनपुट चाहूँगा। तो जब ये कहा जाए, जैसे आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है हमें पंजाब में स्पेस दी जाए,
تو مسلم لیگ نون نے سپیس دے رہی ہے. نہیں مسلم لیگ نون, اچھا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاؤں, اب پھر اس کے اندر جو چل رہی ہے بات, اس میں مسلم لیگ نون نے بھی جوابی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں سندھ میں بھی پولیٹیکل سپیس دیں. وہاں پر سندھ کے اندر یعنی پنجاب میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے الیکشن لڑا ہے اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف ووٹس جنہوں نے لیے ہیں, نمبر آف ووٹس جو لیے ہیں, ان لوگوں کو ترقیاتی فنڈز کے اندر, پروگراموں کے اندر ایڈجسٹ کیا جائے. پھر یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جو ہے ہمارے ارکان کو آن بورڈ رکھا جائے. تو اسی طرح سے نون لیگ نے کہا ہے کہ آپ پھر ہمیں سندھ میں وہ ایک پولیٹیکل سپیس دیں. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ بات کریں گے. تو یہ ایک دونوں طرف سے غزل اور جواباں غزل یہ ایک چل رہا ہے, جاری ہے, لیکن بہرحال اس میں سے مخالفین کے لیے کچھ نہیں نکلے گا. جو سب آپ کا اس پر کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, یہ جو آئندہ مالی سال کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے, اس کی منظوری سے پہلے یہ معاملات طے ہو جائیں گے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اسی بجٹ کو جو ہے اس کی منظوری میں حکومت کا نہ صرف ساتھ دے گی بلکہ معاملات کچھ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ دونوں جو ہیں وہ جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ سیاسی طور پر بڑی پختہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتی ہیں. بٹ صاحب دیکھیے کہ جو 18ویں ترمیم تھی اس سے بڑا تو کوئی معاملہ نہیں تھا, کتنا مشکل مرحلہ تھا, لیکن دونوں جماعتوں نے مل کر مساق جمہوریت کے مطابق جو ہے 18ویں ترمیم کی, اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو وہاں پر اکاموڈیٹ کیا. کچھ معاملات جو ہیں, کچھ شرائط جو ہیں وہ نون لیگ کی تھی, وہ ان کے آئین میں کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کی گئیں, اور کچھ پیپلز پارٹی کی تجاویز تھیں وہ شامل ہوئیں. اور اس کے ساتھ جو ہے کہ اتفاق رائے سے نہ صرف آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی, بلکہ ایک NFC ایوارڈ جو ہے وہ بھی اتفاق رائے سے جو ہے وہ نیا جو ہے وہ طے ہوا. اور یہ جو معاملات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف معاملات طے ہوں گے بلکہ پیپلز پارٹی آگے چل کر حکومت کا حصہ بھی بن سکتی ہے, اور اس حوالے سے معاملات میں کافی دونوں اطراف سے پیش رفت ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے, اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی کامیاب مخلوط حکومت کا تجربہ رہا ہے. اور جو سپیس مانگنے والی بات ہے, تو دیکھیے جب منظور وٹو کی جنیجو لیگ کے 18 MPAs تھے, تو وہ 18 MPAs کی بنیاد پر انہوں نے اپنی سپیس لی, مانگی بھی, ڈیمانڈ بھی کی, اور پھر انہیں سپیس ملی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا ایک فیصلہ وہ اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ صاحب آپ تو سارے ایونٹ کو کور کرتے رہے ہیں. اس وقت جو وٹو صاحب تھے ان کے بغیر پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت بنا نہیں سکتی تھی. اس وقت کی صورتحال ڈیفرنٹ ہے. نمبر گیم کو اگر دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی کے اندر سفیشینٹ نمبرز جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں, انہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ جو 2 صوبوں میں گورنرز جو ہیں ان کا تقرر کیا گیا ہے, یہ بھی اگر آپ سمجھیں تو یہ جو اختیار تھا یہ تو نون لیگ کے وزیر اعظم کا اختیار تھا, نون لیگ کی حکومت کا اختیار تھا. لیکن ایک باہمی جو اپنا دونوں جماعتوں کے درمیان ایک SOP طے ہوا, اس کے مطابق یہ بھی تو ایک سپیس دی ہے نا. نون لیگ کی حکومت نے پیپلز پارٹی کو 2 صوبوں کے اندر 2 گورنر دے کر سپیس دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح باہمی مشاورت سے کچھ اور سپیس, جیسے فروقی صاحب فرما رہے تھے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ کو دے سکتی ہے, پنجاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو دے سکتی ہے. تو اس طرح جو ہے اتفاق رائے سے معاملات میں آغا اقرار صاحب ایسے آپ کی بات سے اتفاق کرتے دکھائی نہیں دیتے. آغا صاحب پلیز اپنی اس پر ذرا بات کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں فاروقی صاحب کی بات ہی کو لے کے آگے چلوں گا. کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو نہ تو اپنے ویٹیکن میں سپیس دیتی ہے اور نہ ہی دینی چاہیے. یہ بڑا کلیئر رول ہے. جو بات کر رہے ہیں خالد بھائی وہ کر رہے ہیں, جو ارینجمنٹ ہوا وہ ہوا فیڈریشن کے لیول کے اوپر, ورنہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بن نہیں رہی تھی اور ملک جو تھا نا وہ سٹینڈ آف پہ جا رہا تھا اور ہمیں نئے الیکشن پہ جانا پڑنا تھا. اور اس ملک کے لیے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے بہت میچور ڈیسیژن کیا
اور وہاں پہ انہوں نے کولیبوریٹ کیا جس کے تحت گورنرشپس کے فیصلے ہوئے. اس کا کوئی تعلق پروونسز کے ساتھ نہیں ہے. ہم دیکھیں آپ کو مجھے ہم تین سے دو لوگ جتنے بھی لوگ چار بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پتا تھا اور پورے پاکستان کو بھی پتا تھا کہ جو الیکشن تھے فروری کے اس میں اگر دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایون صرف سیٹ ارینجمنٹس کر لیتی نا تو شاید دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بہت زیادہ لیوریج مل جاتا اور جو ایک نارسس قسم کی پارٹی پاکستان کی پالیٹکس میں طاقت کے ساتھ آج موجود ہے اس کے پاس شاید اتنی سیٹس نہ ہوتی. جب اس زمانے میں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایون صرف سیٹ ارینجمنٹس نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اپنا ایک دوسرے کو پولیٹیکل سپیس دیں گی اور کیوں دیں گی؟ دس از مائی کوشچن. سارتے نے بڑی پیاری بات کی تھی. سارتے کو کہا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے زمانے میں ڈیگول کا چل رہا تھا اپنا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارشل لا ہی کہہ لیں یعنی کہ آٹوکریٹک رول چل رہا تھا. تو سارتے کو طنز ماری ایک جرنلسٹ نے میرے طرح کے کہ آپ سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں پولیٹیشنز کی یہ تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. سارتے نے کہا وہ لڑتے نہیں ہیں. This is the basically essence of the democracy. I have to justify کہ I am the best of the best, better than you. That is why people would vote for me. تو یہ تو ایسنس ہے یہ تو بیسکس ہیں ڈیموکریسی کی. آپ کیسے کسی کو سپیس دے سکتے ہیں؟ اور جہاں تک پولیٹیکل بات ہے پیپلز پارٹی کی سپیس کی دیکھیں بات یہ ہے جی ڈی اے کے ساتھ پی ایم ایل اے نے ارینجمنٹ کیا وہاں پہ پیپلز پارٹی نے پورا کا پورا وائپ آؤٹ کر دیا بلکہ جو جی ڈی اے کے پاس 2-4 سیٹیں تھیں وہ بھی گئی. ٹھیک ہے تو وہ اپنا پیپلز پارٹی کی اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور سے جو انہوں نے شو کی. اسی طرح پنجاب میں پلس وہاں کے سی ایم کی کارکردگی تھی. جی بالکل. اسی طرح پنجاب میں جو اپنا پی ایم ایل این ایک سب سے بڑی حقیقت ہے اس کی اپنا اس نے انروٹ کیا اور پیپلز پارٹی کو خیال تھا کہ شاید جب یہ جنوبی پنجاب میں اپنا جائیں گے ساؤتھ پنجاب میں تو شاید کچھ سیٹیں زیادہ نکال لیں گے لیکن کمپیریٹیولی وہ سیٹیں انہوں نے کم نکالی جو کہ اس چیز کی وہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی. تو دس از پالیٹکس اور دس از جینوئن پالیٹکس. اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے اندر سے تو پتہ ہے. ہم تو دیکھیں ہم تو صرف جرنلسٹ ہیں. دے آر دی ٹائکونس. وہ تو اس ملک کو پچھلے کم سے کم اگر دونوں پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں تو اگر دونوں کو ملا لوں تو 100 سال سے بھی زیادہ چلا رہے ہیں 70 سال 76 سال کی عمر میں سے. تو ان کو پتہ ہے یہ سارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. دونوں پارٹیز انشاءاللہ اکٹھے کام کریں گی کیونکہ اس ملک کی جو ہے اس کا بہتری یہی ہے. میں اس میں تھوڑا سا جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے وہ لگتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ میچور ہے انڈین لیڈرشپ کے مقابلے میں. دیکھیں یا آپ ایک ایک لیڈر کو لے لیں وہ اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ان کے اپنی سیاست کا 40 سال کا تجربہ ہو چکا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا اب بھی اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا یہ جو اس وقت جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس میں آپ دیکھیں ان تمام لیڈرز نے بہت ہی میچورٹی کے ساتھ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ تشکیل دیا ہے. اچھا دیکھیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو میں ایک حوالے سے داد دوں گا کہ انہوں نے بہت سی جگہوں پر جو ایک سپیس کی بات ہوتی ہے اپنے مخالفین کو سپیس دیا ہے. مثلا یہ گورنرز کی جو بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں اور کے پی کے اندر پیپلز پارٹی کو گورنر دیا اس ساری یہ جو تقسیم تھی پاور شیئرنگ تھی اس میں سندھ گورنر کا کس کو ملا تھا؟ گورنر سندھ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا تھا. جی تو کیا مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنی کسی شخصیت کو وہاں پر گورنر لگایا ہے؟ ابھی تک انہوں نے اپنی کسی شخصیت کو وہاں نہیں لگایا بلکہ وہ اپنی اتحادی جماعت ایم کے ایم کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں. سو یہ اتنی بڑی ایک وہاں پر اکاموڈیشن انہوں نے کی ہے اپنی اور اس بات کا کسی نے ان سے تقاضا تو نہیں کیا لیکن وہ یہ وہاں پر یہ احساس پایا جاتا نا. تو یہی اپروچ جو ہے اس کو سامنے دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. تو پھر یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں جی صاحب یہ ذرا فرمائیے گا یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں یہ کس طرح کی باتیں نعرے بازی کرتے رہتے ہیں حقوق کے لیے نکلیں گے کشتیاں جلا کر نکلیں گے یہ کون سے حقوق مانگ رہے ہیں اب یہ کون سی کشتیاں جلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبائی سطح پر انتظامی طور پر معاشی طور پر اور سیاسی طور پر جو ہیں وہ حکومت چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں اور جس وجہ سے وہ صرف نعروں پر بیان بازی پر سارا ان کا انحصار چل رہا ہے. آپ دیکھیے کہ اسی طرح کا ایک نعرہ انہوں نے لگایا کہ وفاقی بجٹ سے پہلے
KP के बजट का जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में उसका ऐलान कर दिया गया। हालांकि रवायत ये है, हमेशा से ये रवायत रही है कि पहले वफाक का बजट आता है, वफाक की सूबों को वसाइल जो फराहम किए जाने हैं उसकी तफसीलात आती हैं, फिर उन तफसीलात उन फंड्स की बुनियाद पर सूबे अपना ADP बनाते हैं, अपना बजट बनाते हैं और उसके मुताबिक अपनी तरजीहात जो हैं वो तय करते हैं। तो वज़ीर आला जो KP के हैं उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में वहां पर जो है 10% जो है तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि वफाकी बजट में जो है 20 से 25% तक तनख्वाहों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। और देखिए कि अगर उनको सारे एलोकेशंस का पता होता कि वफाक की तरफ से उनको क्या मिलने वाला है तो फिर सिंध की तरह एक अच्छा बजट जो है वो दिया जा सकता। कि उन्होंने देखिए तनख्वाहों में ज़्यादा जो है वो इजाफा अपने वसाइल देख कर किया, अपना ADP उन्होंने रिकॉर्ड जो है बना दिया। और अब तो फिर उनको चाहिए कि जिस तरह वफाक ने तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया है तो वो अपना एक रिवाइज बजट नजरसानी शुदा बजट जो है वो उनको जो है वो देना पड़ेगा। आपने देखा कि PTI के जो 4 साल पौने 4 साल का दौरे हुकूमत था, वफाक के अंदर भट्ट साहब आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट देखा? सूबों के अंदर पंजाब के अंदर आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट उनके दौर में देखा? सिर्फ नारों पर और बयानात पर जो है हमने तो ये देखा कि लाहौर के अंदर 2 प्रोजेक्ट जो मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुए थे और वो जाहिर है कि मुकम्मल नहीं हो सके थे क्योंकि उनका दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया था, तो उसको बड़ी मुश्किल से जाके उन्होंने कंप्लीट किया और कई बार उसके ऊपर जो है कई सवालात भी उनके प्रोजेक्ट्स पे उठाए गए। बट साहब एक मंसूबा उनका लाहौर में बना 4.5 साल में, बाबे लाहौर, लाहौर का जो दाखिली दरवाजा है, और वो भी आपने देखा कि वो टेढ़ा था। एक तरफ से जो है वो उसका जो गैप था वो ज्यादा था और दूसरी तरफ से जो है छोटा बना दिया। और उस पर फिर उसी हुकूमत ने, उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने इस पर खुद ही इंक्वायरी का फैसला भी किया कि ये किस तरह हुआ, कि उस पर फिर जो है वो अफसरान जो है उनकी कमेटी बनाई गई कि ये क्यों हुआ। देखिए ये एक मंसूबा था। और एक और मैं आपको बताऊं कि पूरे पंजाब में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो है बनाने का ऐलान के एक भी 4-4.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बन सका। आगा साहब ये सारी इनकी कारकर्दगी है, तो फिर ये किस ये बुनियाद पर ये नारे लगाते हैं और ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? देखिए इनकी जो बुनियाद है वो बेसिकली इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉग्निटिव डिजीनेस। वो उनके पास सोशल मीडिया की फॉरेन फंडेड ताकत इतनी ज़्यादा है और मेरा ख्याल है कि दुनिया के बेस्ट जो अपना सेमियोटिक है या कॉग्निटिव या फिलोसफर्स हैं उन्होंने PTI की मीडिया कैंपेन हमेशा बनाई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो आपको हलूसिनेट कर देते हैं, आपको सच्चाई नज़र ही नहीं आती है। ये है उनका कमाल और जिसकी वजह से वो आप देख लें कि उन्होंने सीटें तो निकाली हैं, इसमें अब शक नहीं। जहाँ तक बात है KP के एक एग्जाम्पल है जो कि अभी खालिद भाई ने बात की है, दी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर का। जी चाहे आप पिछले 10 साल उनके निकाल के देख लें, चाहे अभी की आप निकाल के देख लें। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी कि जिस तरह ये जो हॉस्पिटल में ये जो हेल्थ कार्ड को जिस तरह इस्तेमाल किया गया कि एक हॉस्पिटल स्वाभाविक हॉस्पिटल में एक दिन में ना 15 ऑपरेशन हो रहे थे, 6 एक फैमिली के ऑपरेशन हो रहे थे। आप यहां से अंदाजा लगाएं। और रिसेंटली अगर आप इजाजत दें तो मेरे यानी कि एक बड़ी मजेदार एक डॉक्यूमेंटेशन आई, डॉक्यूमेंट हमारे पास बहुत शॉर्ट है, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड। खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी इन्होंने बनाई जिसके बीच में से पता नहीं चला कि 1 अरब रुपया ये तनख्वाहों का दे चुके हैं और वो कंपनी ने एक ढेले का बिजनेस नहीं किया। ये है एडमिनिस्ट्रेशन जो कि खालिद साहब बता रहे थे। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जावेद फरूकी साहब ये बताइएगा कि ये आखिरी 10-15 सेकंड है सिर्फ, ये जरा सम अप कर दीजिए, ये किस बुनियाद पे इस तरह से किश्तियां जलाते हैं? बस बुनियाद ये बात नारे मारते हैं। मैं आपको बता, ये जो अली मीन गंडापुर हैं ये अपनी पार्टी के रवैये और उसके बयानिए के यरगमाल हैं। ओके ठीक है, उन्हें भी पता है, NCA के पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन नहीं यहाँ से रिस्ट्रिकेट हो गए थे। लेकिन मतलब क्या ये है कि यहाँ पर PTI के अंदर जो भी जाता है, इस दरवाजे के अंदर जो भी दाखिल होगा उससे यही टोन इख्तियार करनी पड़ेगी।
کوئی نارمل ٹون کے ساتھ یہاں بات نہیں کر سکتا. جو کرے گا اس کے خلاف یہ جو ہے ان کی گالی بریگیڈ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور سوشل میڈیا کے اوپر کمپین شروع ہو جائے گی. ان کے اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایکچولی اپنا جو ہلکا احباب ہے اس کی بالکل وہ تسلی کے لیے باتیں کرتے ہیں. یہ مجبور ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے. یہ تصادم ٹکراؤ کی سیاست اور بیانیاں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مجبوری ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کی مجبوری ہو سکتا ہے کہ تصادم ٹکراؤ کی سیاست ہو, لیکن پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مثبت طریقے سے آگے بڑھا جائے, اور معیشت کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جو حکومت اس وقت اقدامات کر رہی ہے اس میں حکومت کا مکمل ساتھ دیا جائے. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اسی ویک کے آخر میں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.